بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اس بدبودار درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ ملائکہ اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، مساجد کے آداب کا بیان چل رہا ہے، اور ایک ادب مسجد میں جانے کا یہ ہے کہ کوئی بھی بدبودار چیز استعمال نہ کی ہو، سگریٹ وغیرہ، اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی ایسی سبزی استعمال کر لے جس میں بدبو ہو، تو پھر بھی مسجد میں جانے کا حکم یہ ہے کہ مسجد میں نہ جائے۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسجد میں اعلان کرے اس کے بارے میں کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھ پر اس چیز کو کبھی بھی نہ لوٹائے، یعنی یہ تیری چیز کبھی بھی نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہاں اعلانات کیے جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مساجد میں اشعار پڑھنا منع ہے، یعنی ان اشعار سے مراد سیرت، عظمت صحابہ، دفاع صحابہ، ناموس صحابہ و اہل بیت، یہ والے اشعار نہیں ہیں، نعت و حمد نہیں ہے، بلکہ ان اشعار سے مراد ہے عام عشقی اشعار، تو ان کو مسجد میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسجد میں بیع شرا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے حلقے لگا کر بیٹھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے مساجد کے آداب کا خیال کریں، اور ہم کوشش کریں کہ مساجد کے ساتھ اپنا دل لگائیں اور مساجد کی ضروریات کا خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔